الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان امر دنیاکم فشأنکم وان کان امر دینکم فالیہ. رواہ احمد. مسند احمد کی حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو فشانکم، تمہاری مرضی جیسا چاہو کرو، اور جب تمہارے دین کا کوئی مسئلہ ہو تو میری طرف رجوع کرو. یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے صحابہ کرام کے ساتھ. لمبا واقعہ ہے، جا رہے تھے، ایک جگہ آرام کیا تو نماز میں، فجر کی نماز میں بڑی تاخیر ہو گئی کیونکہ آنکھ لگ گئی، سب سو گئے تھے. تو جب بیدار ہوئے تو بعض نے کہا کہ ہم نے کوتاہی کر دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ روکا اور کہا کہ ایسا مت بولو کہ ہم نے نماز میں کوتاہی کی. فرمایا کہ ایسا مت بولو کہ نماز میں ہم نے کوتاہی کی ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، تم لوگ دین کے بارے میں بات کرو. جب دین کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو تو اپنے من سے کچھ مت کہو، فإلیہ، میں یہاں موجود ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کے بارے میں کوئی ٹپنی کرنے کے لیے، کوئی تبصرہ کرنے کے لیے، کوئی بات کہنے کے لیے میرا حوالہ ہونا ضروری ہے. اور وَإِن كَانَ أَمْرُ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ، اگر تمہارے دنیا کا معاملہ ہے تو جو چاہو بولو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ دین کا مسئلہ ہے اور ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. کوتاہی اگر کوئی جاگ رہا ہے اور نماز میں نہیں آ رہا ہے وہ کوتاہی کر رہا ہے، لیکن اگر کسی کی آنکھ لگ گئی، نہیں اٹھ پایا تو وہ کوتاہی نہیں کر رہا ہے. اس لیے ایسا مت بولو کہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ بعض صحابہ نے ایک چیز کو دینی معاملے میں غلط سمجھا لیکن وہ چیز غلط نہیں تھی. اس کے برعکس ایک اور واقعہ دیکھیں صحیح بخاری کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے تو دیکھا کہ مشرکین، ایک درخت ہے ذات انوات، تو مشرکین اس درخت کا طواف کر رہے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایسے ایک درخت ہو تو کتنا اچھا رہے گا، ہم لوگ بھی ایسے طواف کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ تم نے تو وہی بات کہی دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک بچڑا بنا دو، ہم بھی پوجا کریں گے جیسے لوگ پوجا کرتے ہیں. کہا یہ تو شرک ہے، تم لوگ کس چیز کی فرمائش کر رہے ہو، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح تم نے بات کر دی. اس واقعے میں کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض صحابہ نے دین کے معاملے میں کسی چیز کو اچھا سمجھا لیکن وہ اچھی چیز نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط کہہ دیا. تو پتہ یہ چلا کہ دین کے بارے میں ہمارے اپنے فیصلے سے نہ کوئی چیز اچھی ہو جائے گی، نہ ہمارے اپنے فیصلے سے، اپنے سوچنے سے کوئی چیز بری ہو جائے گی. دین میں اچھا کیا ہے اس کا فیصلہ اللہ اس کے رسول کریں گے، دین کے معاملے میں برا کیا ہے اس کا فیصلہ بھی اللہ اس کے رسول کریں گے. ابھی دیکھیں 15 شعبان ہمارے سامنے ہے، اس میں بہت سارے لوگ یہ رائے دیں گے، یہ قیاس آرائی کریں گے جب ان کو بتایا جائے کہ اس سلسلے میں عبادت کرنے کے تعلق سے کوئی حدیث ثابت نہیں، فضیلت کے تعلق سے بھی کوئی حدیث ثابت نہیں، یہ عام راتوں کی طرح سے ایک رات ہے، اسپیشل کوئی عبادت نہیں ہے. تو یہ لوگ کیا بولیں گے؟ کہیں گے کہ اس رات میں اگر ہم نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، رات میں جاگ رہے ہیں اچھے کام کے لیے، تو آخر اس میں برا کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوگا؟ تو اب سوچئے کہ جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ دین کے معاملے میں رائے دے رہے ہیں. اور دین کے معاملے میں ایک آدمی نہ اچھا سمجھ کے بول سکتا نہ برا سمجھ کے بول سکتا ہے. دین کے معاملے میں اپنی طرف سے نہ کسی چیز کو اچھا بول سکتا نہ کسی چیز کو برا بول سکتا. دین کے حوالے سے اچھا بولنا ہے تو بھی نبی کا حوالہ چاہیے، برا بولنا ہے، غلط بولنا ہے تو بھی نبی کا حوالہ چاہیے. اگر نبی کا حوالہ نہیں ہے نہ کسی چیز کو اچھا بولو نہ کسی چیز کو غلط بولو، چپ رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تاکید کی ہے جو شروع میں نے آپ کے سامنے حدیث سنائی ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ شب برات ہے، 15 شعبان کی رات ہے تو ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، نیکیاں ہی سمجھ کے کر رہے ہیں، تو بھائی اس کے لیے ثبوت چاہیے. اگر ثبوت نہیں ہے تو وہ کام ہم نہیں کر سکتے. ایک اور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ کوفہ کی مسجد میں
کچھ لوگوں نے ایک طریقہ یہ ایجاد کیا کہ ایسے گروپ بنا کے بیٹھتے تھے اور ایک آدمی کہتا تھا کہو اللہ اکبر، تو سب 100 بار اللہ اکبر کے بولتے تھے. پھر ایک گروپ تھا کہتا تھا کہو سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ بولتے تھے. کہو لا الہ الا اللہ، تو لا الہ بولتے تھے. اب یہ بات جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ بات سننے کے بعد، یعنی جو ان تک یہ بات پہنچایا تھا ان سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تم نے سب کچھ دیکھا تو انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ منع کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ آپ اتنے بڑے صحابی موجود ہیں تو آپ اپنی رائے دیں، آپ اس بارے میں بات کریں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے پاس گئے اور کیا کہا؟ دیکھیے وہ لوگ کیا کر رہے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب کہنا کوئی بری بات تو ہے نہیں، لیکن انہوں نے ایک خاص وقت میں اور ایک خاص طریقے پر یہ سب کر رہے تھے. اور کیا سمجھ رہے تھے؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کچھ غلط نہیں کر رہے، اچھا ہی کر رہے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور پہلے تو جانے سے پہلے کیا کہا کہ افلا امرتہم ان یعدوا سیئاتہم، کہ وہ لوگ یہ تکبیرات گن رہے ہیں، تسبیح گن رہے ہیں، تمہیں ان سے کہنا چاہیے کہ تم اپنے گناہوں کو گنو. یعنی جو کہہ رہے ہو نا کہ 100 بار اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، 100 بار الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یہ سمجھو کہ تم 100 بار گناہ کر رہے ہو. 100 بار یہ تم تسبیحات نہیں گن رہے ہو، تم اپنے گناہوں کو شمار کرو کتنا تم نے گناہ کر لیا. تو لوگوں کا مزاج کیا ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، ہم نیک کام کر رہے ہیں، اس میں غلط کیا ہے؟ تو صحابہ رسول نے اس کو گناہ قرار دیا ہے، کہا تم تسبیحات نہیں گن رہے ہو، تم اپنے گناہوں کو شمار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار بھی نہیں مٹے اور تم لوگوں نے یہ جو ہے اپنی طرف سے دین میں یہ باتیں ایجاد کر رکھی ہیں. اس کے بعد کہا کہ اتنے جلدی تم لوگ ہلاک ہو گئے، اور آگے کہا بہت ہی پیاری بات کہا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ ایک ایسے راستے پر چل رہے ہو جو راستہ نبی کے راستے سے بہتر ہے. یعنی اگر تم نے نیکی کمانے کا کوئی ایسا ذریعہ کھوج نکالا ہے جو ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ تم اللہ کے نبی سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئے. وہ طریقہ اور وہ ذریعہ تم نے کھوج نکالا ہے جو نبی کے دور سے بھی بہتر ہے، بیٹر ہے، اس سے اچھے راستے پر تم چل رہے ہو. یا تو یہ ہو سکتا ہے، یا کیا ہو سکتا ہے دوسرا، او مفتتح باب ضلالۃ. اور اگر ایسا نہیں ہے پھر دوسرا ہی آپشن بچتا ہے کہ تم لوگ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہو. یہ دو میں سے کوئی تیسری بات نہیں ہو سکتی. اگر تم یہ نیکیاں ایجاد کر کے سمجھتے ہو، اپنی طرف سے سمجھتے ہو کہ یہ نیکیاں ہیں، ثواب ملے گا، تو اس کا مطلب جب نبی نے نہیں کیا تو تم ان سے بہتر ہو، یا پھر تم اس سے بدتر ہو، گمراہ ہو. یا تو نبی سے زیادہ ہدایت پا گئے ہو یا پھر گمراہ ہو. اب فیصلہ کرو کیا ہے، کیا نبی سے زیادہ ہدایت مل گئی تمہیں یا پھر گمراہی پر ہو؟ کنفرم ہے کہ یہ گمراہی پر ہے، ہدایت پہ ہے. تو دیکھیے یہ لوگ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے. عام طور سے جو تکبیر، تسبیح، یہ سب ثابت ہے، یہ سب چیزیں، لیکن اسے خاص شکل دے دی، خاص وقت کو منتخب کر لیا. اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ناراض ہو گئے. اور اچھا انہوں نے کہا بھی، جب ڈانٹا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کیا کہا کہ واللہ یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن یعنی اے عبداللہ بن مسعود، اللہ کی قسم ما اردنا الا الخیر. انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم ہم صرف خیر کا ارادہ کر رہے ہیں، کوئی برائی نہیں کر رہے ہیں، یہاں پہ ہمارا ارادہ تو خیر ہی ہے. تو اس پہ جواب کیا دیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا کہ وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کہا کہ کتنے ہیں خیر کا ارادہ کرنے والے، بہت ہے خیر کے متلاشی، لیکن خیر کو حاصل نہیں کر پاتے. تو آپ غور کریں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لاکھ وضاحت کے باوجود، لاکھ صراحت کے باوجود کہ ہماری نیت ٹھیک ہے، ہم خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم تسبیحات کہہ رہے ہیں، ان سب کے باوجود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ گمراہی ہے اور تم اپنے گناہ گنو. اسے گناہ قرار دیا اور اسے گمراہی قرار دیا. اور ایسے ہی ایک اور روایت دیکھیں تو صحابی کا بیان ہے، ایک تابعی ہیں سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے امام ہیں. مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ انہ رأى رجلا یکرر الرکوع بعد طلوع الفجر، کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی طلوع فجر کے بعد، جسے فجر کی اذان ہو گئی، اس ابھی جماعت میں ٹائم باقی ہے، تو فجر کی اذان اور جماعت کے بیچ میں
وہ نماز پڑھتے جا رہا. یعنی حدیث میں کتنا 2 رکعت پڑھنا نا, فجر سے پہلے 2 رکعت سنت موقع تھا, اور یہ بندہ 2 پڑھا, پھر ختم کر کے پھر 2 چالو کیا, پھر ختم کر کے پھر 2 چالو کیا, ایسے کنٹینیو پڑھتے جا رہا, 2 رکعت پڑھتے جا رہا. تو سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے دیکھا تو اس کو بلایا اور کیا کہا, اور کہا کہ فنہا ہو, منع کیا, کہا مت کرو, ایسا غلط بات ہے. تو اب وہ گرایا, وہ کیا بولتا, وہ کہتا ہے یا ابا محمد ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ, کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں, اس میں غلط کیا ہے بھائی؟ 2 رکعت جو سنت ہے 2 ہی رکعت تم لوگ پڑھتے ہو, میں 4 پڑھ رہا ہوں, 6 پڑھ رہا ہوں, 8 پڑھ رہا ہوں, اسی کو پھر سے پڑھ رہا ہوں, بار بار پڑھ رہا ہوں, اس میں غلط کیا ہے؟ تو کیا اس نماز پر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا؟ تو سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے, اچھا دیکھیے اس میں ایک عادت پرانے زمانے سے ہے جاہلوں کی, علماء سے ٹکرانا, علماء کے سامنے ڈائلگ بازی کرنا, ان کے سامنے فقاہت دکھانا, یہ ہمیشہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. یعنی جو لوگ فرائض کے ساتھ سنن کے ساتھ 2 رکعت زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں نبی کے بعد ہمارا ہی درجہ ہے, وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے, وہ کسی کو بھی, کسی عالم ہو کوئی بھی, کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. اگر جو ہے فرائض کے ساتھ سنت پڑھنے کی توفیق مل گئی تو سمجھتے ہیں اب امام مہدی ہم ہیں, اب ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. تو دیکھیے کون ان سے بات کر رہا ہے, سعید ابن المسیب رحمہ اللہ, جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں, بہت بڑے, اتنا بڑا آدمی ان کو سمجھا رہا ہے کہ تم یہ جو نماز پڑھ رہے ہو غلط ہے. تو وہ ان کے سامنے کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پہ عذاب دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نہیں, اللہ تعالیٰ نماز پہ عذاب نہیں دے گا, وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ, لیکن نبی کے طریقے کی مخالفت کرنے پر تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. یہ نماز تم پڑھ رہے ہو, نماز پہ عذاب کی بات نہیں ہو رہی, لیکن نبی کے طریقے سے الگ طریقہ تم بنا رہے ہو, دین کو کسٹمائز کر رہے ہو, دین میں تم جو ہے خرد برد کر رہے ہو اور نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہو, تو اس بات پر اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا. تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ چلو 15 شعبان میں کچھ اچھا ہی کرنے, کچھ غلط تو نہیں کر رہے, اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ تو صحابہ اور تابعین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی طرف سے نیکیاں ایجاد کرنے کے بھی قائل نہیں تھے. نیکیاں وہی کرنی ہے جو نبی نے سکھایا ہے, جو صحابہ نے کیا ہے, آگے بڑھ کے ہمیں اپنی طرف سے کوئی نیکی ایجاد نہیں کرنی ہے. بلکہ امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ میں ایک روایت نقل کی ہے صحیح سند سے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ وان رآہ الناس حسنا, کہ ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگ اسے اچھا ہی کیوں نہ سمجھیں. ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگ اسے اچھا سمجھیں. تو لوگوں کے اچھا سمجھنے سے کوئی چیز دین میں اچھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ دین میں اچھی تب ہوگی جب اللہ اچھا سمجھے, رسول اچھا سمجھے. اور میں شروع میں آپ کے سامنے 2 واقعے بیان کر چکا ہوں. ایک واقعے میں صحابہ کرام نے ایک چیز کو غلط سمجھا لیکن نبی نے رد کر دیا, کہا یہ غلط نہیں ہے. اور دوسرے واقعے میں صحابہ نے کسی چیز کو اچھا سمجھا اور نبی نے رد کر دیا, کہا یہ اچھا نہیں ہے. تو بتائیے جب صحابہ کرام دین کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی تبصرہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے وہ چیز غلط ہو جاتی ہے, تو آج کوئی آدمی کتنا بڑا امام ہو جائے, کتنا بڑا بزرگ ہو جائے, کتنا بڑا عابد ہو جائے, ان سے بڑا دماغ پا سکتا ہے, ان سے زیادہ نیک ہو سکتا نہیں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ دین کے بارے میں اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ اپنی طرف سے کریں, تو بتائیے ہمیں اور آپ کو اس بات کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جو میں نے شروع میں جملہ پڑھا تھا نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا کان شیئا من امر دنیاکم, جب تمہارے دنیا کا کوئی معاملہ ہو فشانکم, تو تم جیسا چاہو کرو, لیکن جب دین کا معاملہ ہو تو ہماری طرف رجوع کرو. یہ جملہ اسی وقت کہا تھا جب صحابہ کرام نے اپنی طرف سے رائے دینے کی کوشش کی تو ان کو منع کر دی. تو آج بھی کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کرے اور اس پر لیبل لگائے کہ یہ اچھا ہے. ایک تو بدعت ایجاد کر رہا ہے بندہ اور اوپر سے اس کو کہہ رہا ہے کہ اچھا ہے, بدعت حسنہ ہے. بدعت اپنے آپ میں بری ہے, حسنہ کا ٹائٹل جوڑ دینے سے وہ چیز اچھی ہو جائے گی. اب جیسے شراب حرام ہے, کوئی کہ اسلامی شراب, اچھی شراب, تو اچھی شراب ہوگی. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے, اس کو آپ کیسا بھی لیبل لگا دو وہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی. تو اسلامی شراب نہیں ہو سکتی, اچھی شراب بری شراب نہیں, شراب شراب ہے. تو ایسے بدعت بدعت ہے, وہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. تو دین کا معاملہ وہ ہے نا جو ختم ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین مکمل ہو گیا اور لاک ہو چکا ہے. اب دوسرا کوئی آدمی اس میں خرد برد نہیں کر سکتا. باقی دنیاوی معاملات میں آپ آزاد ہیں, آپ بلڈنگیں بنائیں, گھر بنائیں, جو بھی چیز اپڈیٹ کرنا کریں, ایک سے ایک چیز بنائیں, اس میں منع نہیں کیا گیا ہے. لیکن دین کو
بند کر دیا گیا ہے اس کا دروازہ، اس میں اب کوئی نئی چیز کی اضافے کی گنجائش نہیں۔ یہ جو 15 شعبان ہے، اس خصوصی رات کے تعلق سے جتنی بھی خرافات ہیں اس میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ ایک نارمل رات کی طرح سے یہ رات ہے، اگر عام طور سے آدمی کچھ عبادت کر رہا ہے اسی روٹین کے مطابق اس رات میں بھی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ شعبان میں زیادہ روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، آدمی روزہ رکھے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن خاص 15 تاریخ کو متعین کر کے اس میں کچھ بھی خصوصی اہتمام کرنا، یہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، اور نہ ہی تابعین سے ثابت ہے۔ بعض لوگ تابعین کا نام پیش کرتے ہیں لیکن صحیح سندوں سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے بعد کے لوگوں نے جو ایجاد کیا ہے، جو اپنی طرف سے سمجھا ہے، اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہم قرآن و حدیث اور صحابہ کی آثار کی روشنی میں جو ثابت ہوتا ہے اسی کے پابند ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز کے پابند نہیں ہیں۔ اس لیے ہم سب کو ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کچھ کو توفیق دے، آمین۔